اول حمد ثنا الہی او مالک ہر ہردا، اول حمد ثنا الہی او مالک ہر ہردا، استا نام ستارہ نالا کسے میدان نہ ہردا۔ ناظرین گرامی، سحری کی بابرکت نشریات اور رمضان المبارک کے گنتی کے دن ہوتے ہیں، زیادہ گزر گئے ہیں، چند ایک رہ گئے ہیں، اور اس میں رب تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص کرم ہے ہم پہ کہ ہمیں ایک دفعہ پھر اس پروگرام میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ اور آج کے اس پروقار بابرکت پروگرام میں میرے ساتھ مہمان ہیں ملک نواز صاحب۔ ان سے آج ہم بات کریں گے جرنلزم کے حوالے سے کہ صحافیوں کو رمضان میں کیا مسائل آتے ہیں، اور شہر کے کچھ حوالے سے بات کریں گے۔ ملک صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حماد رسول صاحب، ثنا خان مصطفیٰ ہیں، بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں، بڑی عمدہ نعت پڑھتے ہیں، اور 94 نیوز کی گزشتہ رمضان ٹرانسمیشنز کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں مزید باتیں بھی ہوں گی، یقیناً آپ سحری کی تیاری کر رہے ہوں گے، اہتمام کر رہے ہوں گے۔ اب بڑے بابرکت لمحات ہوتے ہیں، اور ان لمحات میں دعا کی قبولیت جو ہے اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ سحری اور افطار کے وقت اور باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن میں چاہوں گا، ملتمس ہوں ڈاکٹر حماد رسول صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں، اس کے بعد ملک نواز صاحب سے بات کریں۔ جی، میں الحاج عبدالستار نیازی صاحب کو ایک پنجابی کا کلام پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ تیرا منگتا نا در بدر جائے، تیرا منگتا نا در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، تیرا منگتا۔ اور میرے وارث غریب نواز، میرے وارث میرے غریب نواز، میرا کشکول آج بھر جائے، میرا کشکول آج بھر جائے، تیرا منگتا۔ اور طاہا بھائی، جو ہم آج اس پروگرام میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں لوگ، یا جو اس پروگرام میں شامل ہوں گے چینل کے تھرو ہمیں دیکھیں گے، ان کے لیے شعر عرض ہے بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ جو بھی آیا ہے تیری محفل میں، جو بھی آیا ہے تیری محفل میں، وہ خوب سے ہو کے خوب تر جائے، خوب سے ہو کے خوب تر جائے، تیرا منگتا۔ اور آرزو ہے کہ میری عمر تمام، آرزو ہے کہ میری عمر تمام، یاد سرکار میں گزر جائے، یاد سرکار
میں گزر جائے تیرا منگتا، اور سب کی قسمت سنوارنے والے میرے آقا، سب کی قسمت سنوارنے والے میری تقدیر بھی سنور جائے، میری تقدیر بھی سنور جائے تیرا منگتا۔ اور مقطع عرض ہے کہ ہر قدم پر ادا کرے سجدے، ہر قدم پر ادا کرے سجدے، جب نیازی تیرے نگر جائے، جب نیازی تیرے نگر جائے تیرا منگتا، نہ در بدر جائے تیری دہلیز پر ہی مر جائے تیرا منگتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، ہم منگتے اس در کے ہیں جو کسی اور در کے منگتے ہونے نہیں دیتے، اور زاہد لائق صاحب کا بڑا خوبصورت کلام مجھے یاد آتا ہے کہ محشر میں جو کام آئے ایسا اشارہ مانگو، جاؤ جا کے کملی والے سے سہارا مانگو، بے سہارا نہ رہو گے دنیا میں کہیں، جاؤ جا کے مدینے سے سہارا مانگو، مانگنا عیب ہے ایک بار بھی دنیا والوں، بات ہو عشق محمد کی تو دوبارہ مانگو۔ اور ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ ملک نواز صاحب موجود ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ صحافیوں کو جو رمضان المبارک میں مسائل آتے ہیں، آپ فیلڈ ورک میں اور ویسے روٹین کے کاموں میں، تو اس حوالے سے ملک صاحب بتائیے گا کہ صحافیوں کو کیا کیا مسائل آتے ہیں رمضان المبارک میں؟ موجودہ بہت شکریہ تھا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا 94 چینل پہ آپ نے مجھے بلایا۔ پہلے جو رمضان المبارک تھے تو اس میں جو صحافی تھے ان کی ڈیوٹی بڑھ جاتی تھی، تو اب بھی ڈیوٹی تو بڑی ہے، ساتھ مسائل پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ یہ مسائل ایک صحافی کے نہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ہر طبقہ اس وقت گہرے مسائل کی دلدل میں الجھا ہوا ہے۔ کرونا ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اوپر سے رمضان المبارک کے دن ہے، اشیاء خورد و نوش کی شدید قلت ہے، لوگ 1 کلو چینی کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ایسے کوئی شک نہیں اس میں، اور بنیادی جو چیزیں ہیں ان کا ملنا پیسوں کے باوجود مشکل ہے، آٹا ملنا مشکل ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اس میں صحافی کی ذمہ داریاں بھی دوسرے عام لوگوں کی نسبت بڑھ جاتی ہیں، اور لاک ڈاؤن میں چونکہ یہ ہے کہ اب سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے اور اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے، لاک ڈاؤن کا بھی انتظامیہ کے ساتھ جانا ہے، اور رمضان المبارک کے دن ہے، اس لیے صحافی کو کافی مسائل کا سامنا ہے۔ تو اچھا ملک صاحب، انتظامیہ کو چاہیے نہیں کہ جس طرح اب صحافی ہے، کیونکہ پہلے تو وہ چلے کرونا نہیں تھا، ایک تو وہ کرونا کو بھی فیس کر رہا ہے، فرنٹ لائن پہ کام کر رہا ہے، پھر روزے کی حالت میں پتہ چلتا ہے جی ڈی سی صاحب نے جو ہے وہ دورہ کرنا ہے، وہ بھاگ رہے ہیں صحافی مارکیٹ کی طرف، پھر پتہ چلتا ہے جی وہ چیئرمین کمیٹی صاحب جو ہے وہ سبزی منڈی جا رہے ہیں ادھر، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے جی جو اے سی صاحب ہیں وہ پیٹرول پمپس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا اس میں کوئی انتظامیہ کو نہیں چاہیے کہ وہ صحافیوں کے لیے کوئی ریلیف پیکیج کا جو ہے وہ کریں؟ کیونکہ دیکھیں اب انتظامیہ کی جتنی بھی میٹنگز ہیں، ڈی پی او صاحب کی جتنی میٹنگ ہوئی ہیں، پھر ڈی سی صاحب کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، جب اس کو صحافی کور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو
اس تمام رمضان المبارک میں بالکل آپ دیکھیں کہ نظر انداز کر دیے گا, کوئی کوٹا نہیں, کوئی ریلیف پیکج نہیں, وہ بس ایسے ہی ہے کہ وہ چل رہے ہیں جس طرح پہلے معاملات چل رہے ہیں. جی طاہر بھائی, یہاں پہ دو طبقے ہیں, میں ان کو دو طبقوں میں تقسیم کروں گا. ایک تو ہمارے جو بگ سٹیز میں صافی بیٹھے ہوئے ہیں جو بگ چینلز کے ساتھ ہیں, تو ان کا چونکہ پیکج ان کے چینل کی توسط سے اتنا زیادہ ہوتا ہے, ان کو سہولتیں بھی ہوتی ہیں اور گورنمنٹ بھی انہی کو سپورٹ کرتی ہے. اب کوئی بھی اگر سوسائٹی میں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ ہوتی ہے تو ان کے وہ پلاٹ ان کے ملتے ہیں, فنڈنگ بھی انہی کو ہوتی ہے. تو جو طبقہ ہمارا لوکل جرنلزم میں ہے یہ ہمیشہ سے مسائل کا شکار ہے. نہ تو ان کو کوئی پیکج دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, نہ ان کے اداروں کی طرف سے. تو یہ جو ہے نا دوہری طرح سے پس رہے ہیں, ان کو زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے. جو دوسرے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں جو بگ سٹی میں ہیں, ان کے پیکج اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کو ان سے فرق نہیں پڑتا. تو آپ کو لوکل لیول پہ کہ یہاں پہ یہ جو لوکل ہمارے لوکل لیول پہ بھی جو فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے, جو فنڈ وغیرہ آتے ہیں, وہ چند ہاتھوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. تو باقی کچھ مسائل جو ہے یہاں پہ صافی کالونی کے حوالے سے, تو اس پہ ہم چونکہ چھوٹے موٹے ہمارے آپس میں لوکل سطح پہ مسائل ہیں, اس کی منظوری ہوئی تھی, لیکن چونکہ ہمارا آپس میں اتفاق نہیں تو اس لیے ہمیں وہ سہولت بھی نہیں مل سکی. اب آپ منڈی بہاؤدین کے صافیوں کی کالونی بنا دیں تو وہاں پہ تو پھر میرا ڈی پی آفس بھی وہاں پہ لے کے جانا پڑے گا. صافیوں کے آپس میں لڑائیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. جی یہ آپسی مسائل ہمیں لوکل سطح پہ جو لوکل صافی ہیں ہمیں آپسی مسائل سے زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں پیکج, پیسے بھی آئے ہیں, صافی کالونی کے لیے جگہ کی منظوری بھی ہو گئی تھی, لیکن ہوا یہ کہ ہم آپس میں چونکہ ہمارا اتفاق نہیں ہے تو اس لیے وہ ہمیں نہیں مل سکے. ٹھیک ہو گیا. تو جو کوئی فنڈ ملا تھا وہ چند ہاتھوں میں رہا, میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ ہمارے لیے سارے قابل احترام. ٹھیک ہو گیا. ناظرین گرامی, بالکل صحافیوں کو بے شمار مسائل آتے ہیں, جس طرح کہ ملک نواز صاحب نے بھی جو ہے وہ بتایا کہ کرونا کے حوالے سے ان کو مسائل آتے ہیں, لیکن ہم چاہ یہ رہے تھے, میں نے گزشتہ روز ہے وہ ایک میسج بھی انتظامیہ کی گوئی گزار کیا تھا کہ وہ صحافی جو سارا دن آپ کی کوریج کرتے رہتے ہیں اخبارات میں, چینلز میں, تو ان کو بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے آگے عید بھی آ رہی ہے, ان کے بھی گھر ہیں, رمضان ہے, رمضان میں بے شمار معاملات ہوتے ہیں, تو کم سے کم ان کو بھی جو ہے وہ اتنا کوئی ریلیف پیکج دینا چاہیے کہ وہ عید کی خوشیاں جو ہیں وہ منا سکیں. اچھا ملک صاحب, لاک ڈاؤن کے حوالے سے بتائیے گا. آج بازار کھلے ہوئے تھے جبکہ لاک ڈاؤن تھا, کل سے تو ویسے ہی پورے پنجاب میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ منڈی بہاؤدین کی اور باقاعدہ پورے پنجاب کی سراؤنڈنگ کی؟ پورے پنجاب میں یہی صورتحال ہے, لاک ڈاؤن ہے. کچھ سطح پہ کچھ لوگ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے تھوڑا بہت وہ شٹر نیچے کر کے کام اپنا چلا لیتے ہیں, لیکن ہاں میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کرونا ایک ہمارے لیے بہت بڑی وبا ہے, مصیبت ہے, اللہ پاک اس کو دور فرمائے. لیکن اس سے بڑی مصیبت ہم جیسے غریب ملک کے لیے وہ معاشی بحران ہے. تو ہم ان دونوں چیزوں کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی پالیسیاں بنائی جائیں, جیسے سعودیہ والوں نے اب اپنی مارکیٹیں 24 آور کے لیے کھول دی, لیکن انہوں نے ایس او پیز اتنے سخت کی ہیں کہ ان کو اس پہ عمل وہ کرواتے ہیں, اس کے جرمانے بڑے سخت ہوتے ہیں. تو ان کا اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کا تھنک ٹینک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مارکیٹ کو شارٹ ٹائم کے لیے کھولیں گے رش زیادہ ہوگا, اگر اس کو 24 آور اوپن کر دیں گے تو رش کم ہوگا. اب یہ ہماری حکومت کی پالیسی آپ دیکھیں نا, آپ 3 دن جب بند کرتے ہیں, لاک ڈاؤن کرتے ہیں, 3 دن کے بعد جب آپ دوبارہ سے شاپ کو مارکیٹ کو اوپن کرتے ہیں تو رش زیادہ ہوتا ہے. اب جب گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ مکمل لاک ڈاؤن ہے تو ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا رش تھا کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. ایسے جمعرات کو مارکیٹ اتنی اوور کراؤڈڈ تھی, پتہ تھا کہ جمعے والے دن بند ہو جانا ہے. ہاں, اس سے جمعے کو پھر اوپن تھی, پھر دوبارہ وہی صورتحال تھی. اس سے بیماری زیادہ پھیلنے کے خدشات ہیں. دوسری بات میں کروں گا, بڑی عجیب سی پالیسیاں ہیں گورنمنٹ کی. اب مجھے یہ بتائیں, اب رمضان المبارک میں یہ جو رمضان شروع کیا وہاں پہ آپ جائیں, کہاں ہے وہاں ہے چینی کی لمبی چینی کی لائنوں میں آپ نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے, وہاں کرونا نہیں آ رہا, اور جگہ بھی وہ لوگوں کی زندگیوں سے آپ لوگ کھیل رہے ہیں. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے, اس سے جانوں کو بچانے کے لیے ایس او پیز پر عمل کریں, دوسری طرف آپ 1 کلو چینی کے لیے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ کون کھیل رہا ہے؟ میں نہیں کھیل رہا, یہ ہماری گورنمنٹ کھیل رہی ہے. اب یہاں پہ میں لوکل سطح پہ اگر بات کروں
ताहा भाई, तो यहाँ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है इसने ये किया है कि चीनी एक गला मंडी के ताजर को इन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ठीक है। मैं खुद गया हूँ, बहुत सारे ताजरों से मेरी बात हुई है, टोटल ही करप्शन को एक रास्ता दिखा दिया गया। वही चीनी जो है वो रमज़ान बाज़ार में 65 में सेल हो रही है, वही चीनी वो होलसेल में 83 में सेल हो रही है, वही चीनी 95 रुपये में सेल हो रही है। आप मुझे ये बताएं कि इसका किस तरह से तरतीब दी जाएगी, वो बंदा कितनी हेरा फेरी कर सकता है। इसके अलावा एक और बात है, वो वहाँ पे मैंने खड़े होकर देखा कि गाड़ियों, ट्रालियों, रक्शों में चीनी जा रही है और आम जो ताजर लेने आ रहा है उसे एक एक तोड़ा भी नहीं दे रहे वो। ये सब मिली भगत से हो रहा है। अब जो जा रही है रक्शों पे वो जा रही है बेकरी वालों के पास, मिठाई वालों के पास, महंगे दामों जा रही है। तो इस तरह से जब करप्ट लोग बैठे होंगे तो वो इस तरह से लोगों के साथ दिहाड़ियाँ लगाते रहेंगे और आवाम ऐसे ही लाइनों में लगी रहेगी। ये मसनूई किल्लत का एक तरीका है। अपना चंद लोग अपना पेट भरने के लिए, अपनी करप्शन के लिए पूरी कौम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मैं एक मिसाल अपने डिस्ट्रिक्ट की इसलिए दिया क्योंकि हम यहाँ से हैं। ये तमाम ज़िलों में आप जाके देख लें यही हमारे तो ये वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर शाहताज शुगर मिल है और पूरा साल हम वो गन्ने की ट्रालियों को फेस करते हैं। तो क्या मंडी बहाउद्दीन का इतना कभी नहीं बनता कि चीनी की किल्लत कम से कम ना आए? सर वहाँ कंटेनरों में चीनी उस बंदे के पास आ रही है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, वो भी कंटेनरों में जो बाहर से मंगवाई हुई है। जी जी, और सारी गायब हो रही है मेरी बगल से। ये यहाँ पे अगर इसका कोई, मैं कहूँगा डीसी मंडी बहाउद्दीन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका ऑडिट किया जाए कि ये इतनी चीनी आई है और किस तरह से ये लोग मिल बांट के ये सारा खा रहे हैं, तो इनका ऑडिट। ठीक है नाज़रीन ग्रामी, है तो हमारा सहरी का प्रोग्राम, लेकिन आज हमने हमारे मंडी बहाउद्दीन ज़िला के सीनियर सहाफ़ी हैं और नज़र भी रखते हैं, तो मैं चाह रहा था कि सहाफ़ियों के हवाले से भी कुछ मामलात को डिस्कस किया जाए। हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर हमादुर रसूल साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि बारगाह रसालत में बुलाया के पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह कीजिए। तो इदारे गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह आपका एक मशहूर ज़माना कलाम पेश करता हूँ। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं, क्योंकि कश्ती की बात है ना किनारे की बात है, बल्कि बतहा के ना खुदा के सहारे की बात है। और हमसे गुनाहगारों की बख्शिश बरोज़े हश्र आका के एक अदना इशारे की बात है, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं। और हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को
چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزخ کیسی، پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے، اور اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، تاجدار گولڑا کا بڑا خوبصورت اور معروف کلام تھا، جس کی سعادت جو ہے وہ ڈاکٹر حماد الرسول صاحب بڑا خوبصورت طریقے سے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی آواز میں مزید نکھار پیدا کرے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ مجھے نا خالد نقشبندی صاحب کا بڑا معروف ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ ملک نواز صاحب موجود ہیں۔ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے، سحری کے اوقات بھی قریب ہیں۔ میں ملک نواز صاحب سے چاہوں گا، ملک نواز صاحب، ابھی یہ جو عید کے یہ جو چند دن جو رہ گئے ہیں، ابھی اس میں لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، پنجاب کی مارکیٹس بند ہیں، چاند رات کو بھی مارکیٹس بند رہیں گی، کیا آپ سوچتے ہیں؟ پشاور میں بھی احتجاج ہوا پچھلے دنوں، کیا آپ کا کیا تجزیہ اس حوالے سے کہتا ہے؟ کیا چاند رات کو دوبارہ مارکیٹس اوپن ہونے کے چانسز ہیں یا کوئی نہیں ہیں؟ میرے خیال میں گورنمنٹ نے اس چیز کا تیار کیا ہوا ہے کہ پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے دنوں میں لاک ڈاؤن تھا، اس بار بھی لاک ڈاؤن ہے، تو اس میں گورنمنٹ نرمی میرا خیال ہے نہیں دینا چاہ رہی، شاید اس میں کیا پالیسیز ہے میں تو نہیں اس پہ کوئی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ بیماری کے اثرات بھی ہیں، انڈیا میں جو پوزیشن چل رہی ہے وہ ہے ایسے ہی ہے، تو لیکن ہمارے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی ہماری خوشیاں ہوتی ہیں، تہوار ہوتے ہیں، عید کے تہوار ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں خاص طور پہ ہماری حکومت کی جانب سے میں تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے شاید کوئی اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عوام کو خوشی کا موقع نہ مل سکے، تو یہ ہے کہ اس میں ان دنوں میں چانسز نہیں ہے مطلب ختم ہونے کے، تو ہمیں ایسے ہی عید گزارنی پڑے گی پھیکی سی جیسے پچھلی دفعہ گزاری تھی۔ جہاں پہ صحافیوں کے نقصان کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک میں جو صحافیوں کا ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آئے روز افطاری ہوا کرتی تھی، تو یہ کرونا ایسو کی اور ان کی وجہ سے جو ہے نا کوئی افطاری بھی نہیں ہو پائی، دکھ ہے آپ کا، یہ ہمارا بہت بڑا دکھ ہے، تو ورنہ تو پتہ ہے ہر رمضان المبارک میں کبھی انتظامیہ کی جانب سے، کبھی سیاستدانوں کی جانب سے اور سول سوسائٹی کے جو لوگ تھے، لوکل جرنلزم میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے ہر دوسرے دن جو جرنلسٹ ہوتے تھے ان کی افطاریاں ہوتی تھیں، ہر پارٹیاں ہوتی تھیں، بڑی بڑی بڑا جہاں پہ نام بھی بنائے ادھر بھی چلی بڑی مہنگائی ہوتی تھی، ہماری تو خوشیاں چھین لی ہیں اس کو۔
بالکل ناظرین، کرونا جو وبا ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے سب کو محفوظ رکھے. ممالک بڑی مشکل جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ تمام ممالک کا یہی حال ہے. ہماری دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ رمضان مبارک کے صدقے امت مسلمہ کو جو ہے وہ اس بیماری سے دور فرما. یہی ہمارے پاس خوشیاں رہ جاتی ہیں. رمضان مبارک کی خوشیاں بھی پھیکی پڑ گئی کرونا کی وجہ سے. مساجد میں وہ رش نہ ہوا، وہ محافل نہ ہو سکی، تراویح بھی اس طریقے سے نہ ہو سکی سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے. لوگ آنے سے ڈرتے رہے. تو ہماری تو دعا ہے رب کائنات سے کہ اس رمضان المبارک کے صدقے جو ہے اس کرونا جیسی وبا سے جو ہے وہ نجات دلوا، تاکہ ہم امت مسلمہ کی خوشیاں جو ہیں وہ بحال ہو سکیں. منڈی بہاؤالدین، جہلم، لاہور، اسلام آباد، گجرات، گجرانوالہ، ان تمام مقامات پر انتہائی سحر کا وقت ہو چکا ہے. باقی تمام احباب روزے دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو جو ہے وہ سحری کا اہتمام کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.